اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور ان کو اپنا جد امجد مانا جاتا تھا، کیونکہ ان کے باپ داداؤں کی نسل ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چل کر آئی تھی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو جاری رکھا، بلکہ اس کو سنت قرار دیا، کیونکہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ فرعون کے زمانے میں مصر کے اندر بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ بھی ختنہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دوستو، اسلامک کتابوں میں کچھ ایسے پیغمبروں کا ذکر بھی ملتا ہے جو دراصل مختوم یعنی کہ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی پہلے سے ہی ختنہ کی ہوئی تھی۔ اب یہ پیغمبر کتنے تھے اور کون کون تھے، اس کے بارے میں اتہاس لکھنے والوں کی اور مسلم اسکالرز کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ دوستو، ویسے تو اسلام میں ختنہ بچپن میں ہی کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی عمر میں جب انسان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں زیادہ کچھ جانکاری اور زیادہ کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص جو بالغ ہے اور وہ اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اپنا ختنہ خود کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو دوسرے سے کرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انسان اسلام میں آتا ہے، یعنی اسلام قبول کرتا ہے، جو بوڑھا ہو چکا ہے اور کمزور ہو چکا ہے اور اس کے اندر ختنہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو بھی ختنہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام کے مطابق ہماری دنیا کے اتہاس میں جس انسان نے سب سے پہلے